معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ایک زبردست ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور آپ کی نالج میں اضافہ بھی کرے گی۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس زندگی کے لمحات کو غنیمت سمجھو۔ ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، دی ہوئی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ ہم لوگ زندگی کے لمحات کی قیمت نہیں پہچانتے، اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، بلا وجہ بے فائدہ کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے کہ اس کے ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک لمحے میں اگر انسان چاہے تو اپنے آپ کو جہنم کے ساتھ میں طبقے سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین طبقے تک پہنچا سکتا ہے ایک لمحے میں۔ اسی واسطے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا، موت کی دعا کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ تو جو کچھ مل رہا ہے، یہ جو کچھ ملے گا اسی زندگی کے اندر کیے ہوئے کاموں سے ملے گا، یہ دارالعمل ہے، اسی کے اندر سب کچھ کرنا ہے۔ تو اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کو لمحے کو قیمتی سمجھ کر اس کو ٹھیک ٹھیک اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کی کوشش کرو۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ لمحات زندگی بہت قیمتی ہیں، انہیں تول تول کر، یہ الفاظ استعمال فرماتے ہیں، انہیں تول تول کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام میں صرف کرنے کی کوشش کرو، تول تول کر، یعنی یہ دیکھو کہ اتنی دیر میں کیا کر سکتا ہوں، وہ کام کر گزرو اس کے اندر۔ یہ ایک بہت بڑا وبال ہمارے اوپر مسلط ہے، وقت کا ضائع کرنا، بے فائدہ کاموں میں ضائع کرنا۔ اس سے اپنے آپ کو بچا کر اور اس کو غنیمت سمجھو کہ یہ لمحات زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو صحیح آپ کو جنت بنانے میں، آخرت بنانے میں صرف کرنا ہے۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی تو حسرت ہوگی کہ کاش ایک مرتبہ قل واللہ احد اور پڑھ لیا ہوتا، کاش ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور کہہ لیا ہوتا، یہ حسرت ہوگی، لیکن کوئی اس حسرت کا مداوع نہیں ہوگا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہوا ہے، اس کے اندر اس کو سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت۔ اب میں عرض کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ بھائی ٹلانے کو چھوڑ کر، اوقات زندگی کو غنیمت سمجھ کر ابھی سے یہ کام شروع کر۔ مثلا ہم یہاں سے اٹھ کے گئے تو سب سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، نماز حاجت پڑھ، یا اللہ ہم نے آج سے ارادہ کیا ہے کہ اپنے جتنے گناہ ہیں، عیوب ہیں، اے اللہ ان سے ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور آئندہ اپنی زندگی کو آپ کے طاعت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں انشاءاللہ صرف کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اے اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، اور ہمیں آئندہ زندگی میں جو ہم نے ارادہ کیا ہے اس ارادے کو اے اللہ پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ 2 رکعتیں سب پڑھیں اس نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، یا اللہ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، آپ کے جو احکام ہیں کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو، اس کی تعمیل میں ہم آج سے ارادہ کر رہے ہیں، اور اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہمارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، طاعات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ جب تک آپ کی توفیق نہیں ہوگی ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اے اللہ ہم بے ہمت ہے، ہمت دے دیجیے، اے اللہ بے حوصلہ ہے، حوصلہ عطا فرما دیجیے۔ خوب اچھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خوب دعا مانگ، پہلا کام یہ کر، اور پھر اس بات کا تہیہ کر کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے اس وقت کے بعد سے نگاہ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی، یہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گی، چاہے دل پر آرے چل جائیں، چاہے کتنی مشقت محسوس ہو رہی ہو، چاہے اپنے نفس کی خواہش کو کتنا ہی کچلنا پڑ رہا ہو، لیکن یہ آنکھ غلط جگہ استعمال نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ یہ طے کر، اور اس میں بھی اللہ سے مدد مانگو، یا اللہ طے تو کر رہا ہوں لیکن کر نہیں پاؤں گا جب تک کہ آپ کی طرف سے مدد، امداد و نصرت شامل نہیں ہوگی، آپ مدد فرمائیے۔ تہیہ کر لو، زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی، اس سے کوئی جھوٹ نہیں نکلے گا، اس سے کوئی غیبت نہیں نکلے گی، اس سے کسی کے لیے دل آزاری کا کلمہ نہیں نکلے گا، یہ تہیہ کر، اور اللہ سے مانگ، یا اللہ یہ تہیہ تو کر لیا لیکن اس وقت تک نہیں بچ سکوں گا جب تک آپ کی طرف سے توفیق نہیں ہو۔ اے اللہ آپ کی رحمت سے توفیق عطا فرما دی۔ کان کوئی ناجائز بات نہیں سنیں گے، وہ گانا بجانا نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے، اور کوئی بھی خلاف شرع بات کانوں سے نہیں سنیں گے۔ یہ تہیہ آج کے بعد، اس کے بعد، اس وقت کے بعد، اس لمحے کے بعد، یعنی کہ کل سے، ابھی سے نہیں سنیں گے۔
اور اللہ تعالیٰ یا اللہ ارادہ تو کیا اپنے رحمت سے توفیق آپ عطا فرما دی. تحیہ کر لو کہ بھائی جو واجبات اور فرائض ہیں میرے ذمے، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کروں گا. نماز باجماعت مسجد میں ادا کروں گا، اہتمام کے ساتھ ادا کروں گا. تحیہ کر لو. اور جو قرآن کریم کے حقوق ہیں کہ اس کی تلاوت کی جائے اس کو ادا کروں گا. اللہ کے کا جو حق ہے ذکر کرنے کا وہ ادا کروں گا. اور پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ کم از کم 4 ذکر ایسے ہیں جن کی پابندی کر لو ہر روز صبح کے وقت کسی اور کام میں لگنے سے پہلے. تلاوت کے بعد 4 ذکر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفار اور درود شریف. یہ 4 جب تک یہ نہیں کر لوں گا اس وقت تک کسی اور کام میں نہیں لگوں گا. ارے جس کام کی اہمیت ہوتی ہے اس کے لیے سب وقت نکل آتا ہے. لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی. ارے یہ فرصت نہ ملنا اور وقت نہ ملنا اس کام کے لیے ہوتا ہے جس کی اہمیت دل میں نہ ہو. جس کی اہمیت دل میں ہوتی ہے اس کے لیے سب فرصت نکل آتی. اگر کوئی کہے کہ یہ 20 منٹ کا کام جو ہے روزانہ کیا کرو تو تمہیں 2000 روپے ملا کریں گے روز، پھر فرصت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اس لیے کہ اہمیت پیدا ہوگی. لیکن چونکہ اہمیت نہیں اس واسطے وقت نہیں ملتا. تو تلاوت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کا اہتمام کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اس بات کا کہ اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں، والدین کی اطاعت، والدین کے ساتھ اس نے سلوک، بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک، بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک، اور ان کی اصلاح کی فکر، یہ ساری چیزیں ان کا اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو روز، یا اللہ یہ حقوق و فرائض جو میرے ذمہ ہیں اے اللہ ان کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی. تو جتنا یہ روز یہ عمل کرتے جائیں گے اتنا ہی انشاءاللہ تعالی اصلاح کے قریب ہوتے جائیں گے. تو ایک تو میں نے عرض کیا کہ جاتے ہی 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب اچھی طرح یہ دعا مانگو اپنی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے. اور پھر یہ اپنا جائزہ لے کر، اپنے دن بھر کی زندگی کا جائزہ لے کر جہاں جہاں کوئی غلطی ہو رہی ہے، اگر کوئی رزق کے اندر حلال کی وسعت کوئی حرام کی آمیزش ہو رہی ہے اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرو. اگر کوئی حق تلفی کسی اللہ کے بندے کی ہو رہی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. پچھلی زندگی کے اندر جتنے گناہ ہوئے ہیں ان کی تلافی کی کوشش کرو. اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں تو نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کرو. روزے قضا ہوئے ہیں روزے کی ادا کرنے کی کوشش. جو پچھلے جب تک عملی قدم نہیں اٹھائیں گے خود اس وقت تک اصلاح کی طرف قدم کیسے بڑھے گا؟ محض زبانی جمع خرچ تو نہیں ہوگا. اس واسطے اس کا اہتمام کرتے ہوئے ہر شخص جو ہے وہ اپنے حالات کا جائزہ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگ کر اصلاح کے قدم پر گامزن ہو جائے. انشاءاللہ اگر ہر شخص نے یہ فکر پیدا کر لی اور اس کے تحت عمل شروع کر دیا تو آپ دیکھیے گا اللہ کی رحمت سے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، کیسی خوشگوار زندگی ہوگی. لَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کا مظاہرہ ہوگا انشاءاللہ، حیات طیبہ حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، آپ نے بیان ملاحظہ فرمایا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ بیان کیسا لگا. اگر اچھا لگا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں. شکریہ. اللہ حافظ.